بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے طلاق ثلاثہ کی شرعی حیثیت کو بیان کروں گا۔ قرآن و سنت، اجماع صحابہ اور امت کے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک طلاق ایک ہے، دو طلاقیں دو ہیں اور تین طلاقیں تین ہیں۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے اللہ کے قرآن سے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے، صحابہ اکرام کے اقوال سے اور ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے سمجھنا ہے کہ طلاق کسے کہتے ہیں اور طلاق ہے کیا۔ قرآن و حدیث، اجماع صحابہ اور ائمہ کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک طلاق ایک ہے، دو طلاقیں دو ہیں اور تین طلاقیں تین ہیں۔ لفظ طلاق کا معنی و مفہوم سمجھیں کہ طلاق کسے کہتے ہیں۔ لغوی معنی طلاق کا یہ ہے قید اٹھانا، جو قید میں عورت آئی ہوتی ہے اس قید کا اٹھ جانا، اس کو کہتے ہیں طلاق، یا چھوڑ دینا کسی چیز کو۔ اس کو اس انداز سے بھی سمجھیے کہ گیرا کا کھل جانا یا رسی کا یا بندھن کا، اس رشتے کا ٹوٹ جانا، اس کو لغت میں طلاق کہتے ہیں۔ اور شریعت میں، شرعی اصطلاح میں طلاق کسے کہتے ہیں کہ الفاظ مخصوصہ سے نکاح کے بندھن کو، نکاح کی قید کو، نکاح کی رسی کو کھول دینا، اس کو شریعت اسلامیہ میں طلاق کہا جاتا ہے۔ اور مثلا بندہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، انہی الفاظ کے ساتھ میں نے تجھے طلاق دی، یا میں نے تجھے طلاق دی، یا میں نے تجھے طلاق دی، تین دفعہ کہہ دے، یا کہے کہ میں نے تجھے تینوں طلاقیں دی، یہ واقعہ ہو کر ہی رہیں گی، اور اس کو شرعی طلاق کہا جاتا ہے کہ الفاظ مخصوصہ سے اپنی زبان سے الفاظ کو صادر کیا جائے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا ابغض الحلال الی اللہ طلاق، تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ اب اس جملے کو ہم نے سمجھنا ہے، طلاق حلال ہے مگر اللہ کو ناپسند ہے۔ اب اگر بندہ مومن اللہ کی پسند اور ناپسند کو نہ سمجھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ طلاق منع نہیں، طلاق حلال ہے مگر اللہ کو ناپسند ہے۔ شریعت نے یہ رستہ بتایا ہوا ہے، یہ رستہ بتایا کہ اگر تمہاری بیوی کہا نہیں مانتی تو پھر طلاق کا راستہ شریعت نے بتایا۔ اللہ کو ناپسند ہے مگر ہے حلال۔ اب اس پر یہ بات سنیں کہ طلاق دینے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر طلاق دینا اشد ضروری بھی ہو جائے تو صرف ایک طلاق دے رجی، جس سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 میں جو احکامات بیان کیے گئے وہ یہی ہیں کہ پہلے طلاق نہیں ہے، پہلے سمجھانا ہے۔ سب سے پہلی چیز سورہ نساء اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ عورت کو پہلے بار بار سمجھایا جائے، یہ نہیں کہ پہلے فی الفور ہی طلاق دی جائے۔ وہ کہاں نہیں مانتی تو طلاق دے دی، کھانا اچھا نہیں بنا تو طلاق دے دی، پہلے اس کو سمجھایا جائے، پہلے طلاق نہیں ہے۔ سورہ نساء گواہ ہے کہ عورت کو پہلے بار بار احسن طریقے سے سمجھایا جائے۔ پھر دوسرا سٹیپ قرآن نے بیان کیا کہ جو بستر ہے وہ علیحدہ کیا جائے، سونے کی جگہ کو الگ کر دیا جائے، شاید کہ وہ سمجھ جائے طلاق نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ تیسرا حکم یہ ہے کہ ہلکی سے سزا دی جائے کہ جس سے زخم نہ ہو۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے، باز نہ ہے، تو پھر ثالث ہو جائے نا، ایک مرد کی طرف سے ثالث ہو اور ایک عورت کی طرف سے، جو زوجین کے درمیان صلح کا کردار ادا کرے۔ فی الفور طلاق نہیں، پہلے سمجھانا ہے، پھر بستر کو جدا کرنا ہے، پھر اسے احسن طریقے سے اس کو سمجھا کر بستر جدا کر کر، پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہلکی سی سزا، زخم نہیں دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اگر کہا نہ مانا گیا تو تین طلاقیں اکٹھی، بعد میں پچھتاوا، پھر بعد میں بچوں کا سوچا جاتا ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، میں نے طلاق دے دی، اب کیا کریں؟ اے بندگان خدا، پہلے ہی سوچو کہ حلال ہے مگر اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے روکا گیا کہ پہلے سمجھاؤ، بستر جدا کرو، نہیں سمجھتی ہلکی سی سزا دو۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہی، قرآن کے ساتھ منسلک رہو تو پھر ہی طلاق سے بچو گے نا۔
تو فرمایا اگر پھر بھی نہیں سمجھی تو ثالث کھڑا کرو، مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے صلح کرائے۔ اب سنیے، اگر صلح نہ ہو، ان 4-5 چیزوں کے بعد بھی صلح نہ ہو تو پھر طلاق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ طلاق جیسی نحوست بہت زیادہ جلدی سے پھیل رہی ہے، اور ایسے پھیل رہی ہے خاندانوں کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر رہی ہے۔ آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ ضبط اس کے اندر نہیں ہے، بصورت دیگر پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طلاق بھی اگر دینی ہے تو شریعت نے کہا کہ طلاق احسن دے، کہ جس سے ایک رجی طلاق ہے، جس میں بندہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر اندر ہی۔ اب یہاں پر بھی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے مذاق کیا تھا، مذاق سے یہ میں نے اپنی زبان سے صادر کیا تھا۔ بھائیو، یہ زندگی کے معاملات ہیں، یہ ایک زندگی کا دستور ہے، زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ کچھ مذاق کیا تو پھر کیا ہے، پھر یہ حکم ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، سنو، اگر تم نے مذاق کیا، مذاق میں طلاق دی ہے، مذاق کر لیا تم نے، تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد۔ آقا فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق بھی سنجیدگی ہے اور سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے۔ اگر تم نے مذاق کیا تب بھی واقعہ، اگر تم نے سیریس ہو کر اپنی زبان سے وہ جملے صادر کیے تب بھی واقعہ۔ اب وہ کون سی ہیں؟ فرمایا النکاح والطلاق والرجعۃ، یہ 3 چیزیں ہیں، نکاح، طلاق اور رجوع۔ مذاق سے کیا تب بھی واقعہ ہو کر ہی رہے گا، اور اگر آپ نے سنجیدگی سے کیا تب بھی یہ واقعہ ہو کر ہی رہے گا۔ اب انسان کی یہ حالت ہے، نکاح مذاق سے ہو، حضور کے فرمان کے مطابق واقعہ، طلاق مذاق سے ہو، نبی علیہ السلام کے ارشادات عالیہ سے واضح ہے کہ واقعہ، اور رجوع اگر مذاق سے ہو تب بھی واقعہ، اور مذاق کے علاوہ سنجیدگی سے بھی ہو تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، مذاق سے ہو یا سنجیدگی سے ہو، نکاح، طلاق اور رجوع یہ واقعہ ہو کر ہی رہے گا۔ اب طلاق کی اقسام کو علماء نے ابتداً بیان کیا۔ علماء فرماتے ہیں طلاق پہلے سمجھو، ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق حسن، اور ایک ہے طلاق بدعت۔ طلاق احسن کا اور حکم ہے، طلاق حسن کا علیحدہ حکم ہے، اور طلاق بدعت کا علیحدہ حکم ہے۔ سب سے اچھی طلاق وہ طلاق احسن ہے، یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں تعلقات قائم نہ کیے جائیں اور صرف ایک طلاق دی جائے، اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر ہی قول و فعل کے ساتھ رجوع بندہ کر سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن یہ دوسری قسم ہے کہ پاک دنوں میں، پاک ایام میں تعلقات قائم نہ کیے جائیں، اور طہر میں ایک طلاق دی جائے، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی جائے، اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے، اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ تیسری طلاق سے پہلے پہلے بندہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر طلاق مغلظہ ہو جائے گی، رجوع بندہ نہیں کر سکتا۔ طلاق بدعت یہ طلاق مکروہ ہے مگر واقعہ ہو جاتی ہے۔ یہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ہے، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، یا ایام حیض یا ایام حمل میں طلاق دینا، اس کو طلاق بدعت یا طلاق مکروہ کہا جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کے بعد رجوع کی یا تجدید نکاح کی کوئی بھی صورت باقی نہیں بچتی سوائے حلال شرعی کے، مگر حلال شرعی نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم نے اس طرف نہیں جانا، کیوں کہ شریعت نے ایک رستہ بتایا ہے بچنے کا، مگر کون سا شخص ہے، کیسی انسان کی حالت ہوگی کہ کون اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ ایک رات اپنی بیوی کو کسی اور کے بستر پر ٹھہرائے پھر اس کو واپس لے کر آئے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ایک رستہ بتایا مگر ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ حضور نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ بچو اس چیز سے، طلاق سے بچو، حلال ہے مگر اللہ کو ناپسند ہے۔ اب ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اس نے اسے تیسری طلاق دے دی، اس کے لیے اس کے بعد حلال نہیں ہے
یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے ازدواجی تعلق قائم کر لے، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے تعلقات قائم کر لے۔ اب یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے تب تک عورت حلال نہیں ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق کے دو دینے کے بعد کا حکم کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا بھلائی کے ساتھ روک لو طلاق نہ دے کر، یا اس کو طلاق دے کر احسان کر کے اس کو چھوڑ دو۔ دو طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتا ہے، دو طلاقیں قرآن نے پیچھے ذکر کر دی، آگے فا یہ تاکیب مال وصل کے لیے ہے، پچھلے حکم کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اس حکم کو فا ملا رہی ہے پچھلی دو طلاقوں کو اگلی طلاق کے ساتھ، فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اب اس نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر حلال نہیں ہے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ پہلے ایک طلاق دے، پھر دوسری طلاق دے، پھر تیسری طلاق دے۔ اب سنیے، اگر کوئی انسان اس نے ایک طلاق دی اپنی بیوی کو 10 سال قبل، اور چند ایام کے بعد 10 سال اور چند مہینوں کے بعد دوسری دو طلاقیں دی، تو پچھلی ایک بھی ایڈ ہو جائے گی، وہ اس میں شامل ہو جائے گی۔ ایک طلاق کے بعد ساری زندگی وہ طلاق واقع ہو کر ہی رہے گی، اور اس کا شمار کرنا ضروری لازم واجب ہے۔ اگر 10 سال قبل دو طلاقیں دی اور 10 سال بعد ایک طلاق دی تو تب 3 شامل ہو جائیں گی، ایک نہیں ہوگی۔ اس جملے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جب بھی انسان اپنی زبان سے صادر کرے گا، ایک کرے یا دو کرے یا دو اکٹھے کر کے ایک کرے، تو یہ 3 واقعہ ہو کر ہی رہیں گی۔ اس پر محدثین علماء کا اجماع ہے۔ علامہ شیخ محمد علی صابونی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں فَذَهَبَ جَمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ إِلَىٰ أَنَّهُ يَقَعُ ثَلَاثًا، جمہور صحابہ کرام اور جمہور تابعین کا فیصلہ ہے، اور چاروں فقہوں کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، آپ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ 3 اکٹھی طلاقیں دینے سے 3 ہی واقعہ ہوتی ہیں۔ یہ صحابہ کا اجماع بھی ہے، ائمہ مجتہدین کی بات بھی ہے۔ اکٹھی 3 طلاقیں نافذ ہوتی ہیں یا نہیں، اس پر حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے کر تو پھر بارگاہ نبوی میں حاضری دی، تو جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے آقا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میں نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ نافذ ہو گئی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تینوں طلاقیں نافذ ہو چکی ہیں، یہ تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے چھوڑے، پھر وہ تیری طرف آئے، تو پھر وہ عورت تیرے لیے حلال ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت حلال نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ مرد بھی اپنی مرضی سے چھوڑے، پھر پہلے خاوند کے لیے وہ عورت حلال ہو جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، دوسری حدیث مبارکہ کہ 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عویمر نے آقا علیہ السلام کے سامنے 3 طلاقیں دی، تو نبی علیہ السلام نے ان تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا تھا۔ حضرت عویمر کی حدیث کو ناصر الدین البانی اور محمد علی شوکانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ مسئلہ سماعت کیجئے، 1 طلاق 1 ہے، 2 طلاقیں 2 ہیں اور 3 طلاقیں 3 ہیں۔ فقہ کے چاروں اماموں کا یہ فیصلہ ہے، ائمہ مجتہدین کا، صحابہ کرام کا، کہ 1 طلاق 1 ہے، 2 طلاقیں 2 ہیں اور 3 طلاقیں 3 ہیں۔ خدا را اس چیز سے بچیے، خود کو بھی بچائیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے، اور بچوں کا احساس کیجئے طلاق دینی ضروری ہو جائے تو قرآن اٹھا کر اس کے مطابق طلاق دیں۔ اللہ ہمیں اس نحوست سے محفوظ فرمائے۔